آپ دیکھ رہے ہیں کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے لاہور گرامر اسکول کی ایک برانچ میں جو کچھ ہوا. بحیثیت قوم ہم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم فوراً اس کا الزام حکومت اور سرکاری اداروں پہ تو ڈال دیتے ہیں، لیکن ہماری ناک کے نیچے ان پرائیویٹ اداروں میں جن کو ہم اپنا پیٹ کاٹ کر بھاری بھرکم فیسیں دے کر چلاتے ہیں، ان پر ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ وہاں ہماری نئی نسل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں سکولز کے حوالے سے کئی کیسز رپورٹ ہوئے لیکن ان کو دبا لیا گیا. آپ یاد کریں 2 سال پہلے کراچی امریکن اسکول میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور پھر وہ ایک امریکن اس میں ذمہ دار تھا، اس کو نکالا گیا اور اس کو فوراً اگلی فلائٹ پہ ڈال کے نکال دیا گیا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے. اب والدین جو ہے، اب پچھلے جو چند واقعات ہوئے، والدین فیس وغیرہ سے تنگ آ کے عدالت تک گئے لیکن آج تک وہ معاملہ حل نہیں ہوا. اب جب کہ سکولز بند ہیں تو صرف اس ڈر سے کہ فیس آنا بند نہ ہو جائے، آن لائن کلاسز کا ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے جس سے نہ تو اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہے اور نہ ہی ان کے والدین. لیکن یہ اسکول سسٹم اب اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے کہ انہیں اپنی من مانی کرنے سے کوئی نہیں روک پا رہا. مانا کہ ہمارے سرکاری اسکول اس قابل نہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دے سکیں جو ان کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں وہاں ہمارے بچوں کی عزت بھی نہ ہو. جی، یہ مقدس پیشہ جسے پیغمبروں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یہ اب شاید پاکستان میں اپنا تقدس کھوتا جا رہا ہے. استاد کی شکل میں کون بھیڑیا چھپا ہے کہاں پہ کچھ نہیں کہا جا رہا. اب کچھ بچیوں نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اپنے ان اساتذہ کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا جو ان کو ہیراس کرتے رہے. اور یہ ایک بہت بڑے ہائی لیول کا اسکول جس کا نام ہے لاہور گرامر اسکول، اس کے گلبرگ کیمپس میں اے لیول کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا. پہلے تو ایک اسٹوڈنٹ نے پوسٹ شیئر کی کہ اس میں وہ نازیبا تصاویر اور میسج کی اسکرین شاٹس بھی دیے گئے جو وہ اپنی اس اسٹوڈنٹ کو اسنیپ چیٹ پہ بھیجتے رہے. پھر اس اسٹوڈنٹ کی ہمت کو دیکھتے ہوئے باقی اسٹوڈنٹس کو بھی حوصلہ ملا اور انہوں نے بھی وہ تجربات سوشل میڈیا پہ شیئر کیے کہ کیسے دوسرے ٹیچرز ان کے ساتھ ماضی میں نازیبا حرکات کرتے رہے. لاہور گرامر اسکول کے اسی گلبرگ کیمپس کے باقی چند اساتذہ کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ غلط نظر سے بچوں کو دیکھتے تھے اور ان کو غلط نیت سے ہاتھ بھی لگاتے تھے اور ان کے بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے. مختلف طرح کی حرکات کر کے ان بچوں کو ہراس کرتے تھے، جن کی شکایات لے کے وہ بچیاں کئی بار اسکول انتظامیہ کے پاس گئیں لیکن ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی. اور صرف اساتذہ ہی نہیں، اسکول میں دوسرے اسٹاف کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی حرکات میں ملوث رہے ہیں. اب ان تمام سوشل میڈیا کے پوسٹ میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس طرح بہت سے لوگ اسے ملوث ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسکول کی انتظامیہ اس سے لا علم ہو. لیکن جب ہماری ٹیم نے اسکول کے بارے میں بات کی تو ایک تو پوری طرح سے انہوں نے بات سنی نہیں، پھر جتنی بات انہوں نے کی اس میں صرف یہی جواب دیا گیا کہ اب یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے، ابھی تو مینجمنٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس پر کچھ تو ہوگا، آپ ویٹ کریں. یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ معاملات کافی سالوں سے چل رہے تھے کیونکہ جب اسی اسکول کے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک فورم کی انتظامیہ نے بات کی تو ماریا نے ان کو یہ بتایا کہ یہ واقعہ کچھ سال پہلے ہوا تھا. کیونکہ وہ ٹیچر بہت ینگ تھا تو اسکول انتظامیہ نے سوچا اگر اس طرح کا معاملہ اسکول سے باہر گیا تو اس کا پورا کریئر خراب ہو جائے گا، اسکول کی بھی بدنامی ہوگی. مطلب اس اسکول کے لیے ایسے مقررہ اور مکروہ استاد کا کریئر کسی بچی کی عزت سے زیادہ اہم تھا. ابھی بھی جب سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ سامنے آئی ہے تو اسکول انتظامیہ کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا کہ انتظامیہ نے 4 لوگوں کو ڈسمس کر دیا لیکن وہ لیٹر بھی صرف سوشل میڈیا سے اب ریموو کر دیا گیا. ہمارے یہاں دراصل ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے پہلے تو استاد بچی کو ڈراتا ہے، اتنا ہے کہ مارکس اور گریڈ کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں کہ اسکول کی انتظامیہ کے بعد جائے ہی نہ. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ ہمت کر کے چلا ہی جائے تو اسکول آسانی سے اس بچی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر کہ وہ استاد تو شادی شدہ ہے اور آپ کی والد کی عمر کے یا آپ نے کچھ غلط کیا ہوگا یا وغیرہ وغیرہ کر کے اس کو شرمندہ کر دیتے ہیں، بجائے یہ کہ جب ثبوت مل گئے تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے کہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے. اسکول انتظامیہ نے اپنی بدنامی کے ڈر سے خود سے ایسے مجرموں کو پال رکھا جس کا نتیجہ ایک دن بڑے نقصان کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. اور ہراسمنٹ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی ان پوسٹ میں ڈرگس کے استعمال کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور یہ ایشو میں کئی پروگرامز میں اٹھا چکا ہوں کہ سکولز کے اندر ایک ایسے ہائی لیول سکولز منشیات کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، لیکن یہ سکولز اتنا بڑا مافیا بن چکے ہیں کہ حکومتیں بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر بے بس ہیں. حکومتی اراکین بھی تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ سکولز کے آس پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹس ڈرگس کی لت کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن آج تک اس کا سدباب نہیں ہو سکا. آخر کب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے؟ اور جب یہ معاملہ کھل کر سامنے آ ہی چکا ہے
اسکول کا نام، ان اساتذہ کے نام، ان سب کے خلاف ثبوت آ چکے ہیں، تو ابھی بھی ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسکول انتظامیہ اور ان ٹیچرز کے خلاف کوئی ایف آئی آرز کیوں نہیں کٹی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ان سب کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی، اساتذہ کے خلاف، ان تمام حرکات، اسکول انتظامیہ کے خلاف، ان کی نااہلی پہ کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور اتنے سال یہ گھنونا کھیل ایسے ہی چلتا رہا۔ سوچے اتنے سالوں میں جب سے یہ ٹیچرز اور اسٹاف اسکول میں کام کر رہے ہیں، ان مکروہ لوگوں نے کتنی بچیوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اب حساب دینے کا وقت آیا کہ ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے، تاکہ کسی اور کو ایسی ہمت کرنے کا کیا، اس بارے میں سوچنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ آپ اگر میرے سے ایگری کرتے ہیں تو اس جن کے ساتھ یعنی تکلیف دہ حرکتیں ہوئیں، ہم اس انتظامیہ کو اور ان ٹیچرز کو ہم کس طرح سے مزید یا تو بے نقاب کریں اور پھر قانون کے دائرے میں ان کو لے کے آئیں۔ حکومت سے تو میں آج مطالبہ کروں گا کہ کڑی سے کڑی ایف آئی آرز ہونی چاہیے۔ اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کا وقت چلا گیا ہے۔ حکومت ابھی تک تو کسی کام پہ زیادہ افیکٹولی کام نہیں کر سکی، کاش یہ بچوں کے معاملے میں سیریس ہو جائے اور کچھ ڈیلیور کر دے۔ اللہ حافظ۔